فاعتزلوا النساء فی المحیط، وہاں آپ کو بتلایا تھا کہ فاعتزلوا النساء، اس اعتزال نساء کی کیا حد ہے اس کو آگے بتائیں گے، یہ وہاں آپ کو بتایا تھا۔ یعنی مرد زمانہ حیض میں عورت سے کتنا جدا رہے گا اور کتنا قریب ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ بھی فرمایا ہے، تو کتنا دور رہے گا اور کتنا قریب ہو سکتا ہے اس کی حد یہاں بیان فرمائی ہے۔ مباشرت، بشرتن کے معنی آتے ہیں بدن کے، چمڑی کے، اور مباشرت باب مفاعلت کا مصدر ہے جس کے معنی آتے ہیں بدن کا بدن سے ملا دینا، آپس میں دو آدمیوں کا مباشرت کرنا یعنی بدن کو بدن سے ملا دینا، یہ ہے مباشرت۔ عربی زبان میں مباشرت کے معنی ہے بدن کا بدن سے ملا دینا۔ حائضہ عورت کے ساتھ میں بدن سے بدن کو ملانے کی 3 شکلیں ہیں۔ ان 3 شکلوں میں سے 2 شکلیں بالاتفاق جائز ہیں، 2 شکلیں متفق علیہ ہیں، ان میں سے ایک بالاتفاق جائز اور ایک بالاتفاق ناجائز۔ 3 شکلیں ہیں، 3 شکلوں میں سے 2 شکل متفق علیہ ہیں، ان متفق علیہ میں سے ایک متفق علیہ جائز ہے، ایک متفق علیہ ناجائز ہے، اور تیسری ایک شکل ہے مختلف فی۔ متفق علیہ جو جائز شکل ہے مباشرت کی وہ کیا ہے؟ کوئی آدمی اپنی عورت سے زمانہ حیض میں ناف سے لے کر گھٹنے تک کے بدن کو چھپا دے، اور نیچے کا جو بدن ہے پنڈلی اور یہاں ناف سے اوپر کا یہ حصہ اوپر کا، اس سے مباشرت کرنا، بدن سے بدن ملانا، چمٹنا، بوس و کنار ہونا بالاتفاق جائز ہے۔ دوسری شکل جو متفق علیہ ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ حیض کے زمانے میں عورت سے عین مقام سے استمتاع کرنا، یعنی شرمگاہ سے فائدہ اٹھانا، عورت کی عین شرمگاہ سے استمتاع کرنا، یہ بالاتفاق حرام ہے، ناجائز ہے، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ فاعتزلوا النساء کہ جدا رہو، یعنی عورتوں کی شرمگاہ میں انہیں استعمال نہ کرو، فائدہ نہ اٹھاؤ۔ 2 شکلیں ہو گئی، متفق علیہ میں ایک بالاتفاق جائز ہے اور یہ بالاتفاق ناجائز ہے۔ تیسری شکل محدثین عظام نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی زمانہ حیض میں اپنی عورت سے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے بیچ کا جو حصہ ہے اتنا بدن ہے، شرمگاہ کو چھوڑ دو، شرمگاہ کا حکم آ چکا، شرمگاہ کے علاوہ جو یہ بدن کا حصہ ہے اس سے استمتاع کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ بدن کے اس حصے سے فائدہ اٹھانا بھی ناجائز ہے۔ سمجھے بات؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک جو بیچ کا حصہ ہے بغیر کپڑے کے براہ راست بدن سے بدن ملانا، اتنے حصے پر وہ ناجائز ہے۔ امام اعظم بھی یہی فرماتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی
کہتے ہیں، اور امام شافعی بھی صاحبین میں سے امام محمد الگ چلے گئے، امام ابو یوسف بھی یہی کہتے ہیں۔ دوسرا قول ہے امام احمد علیہ الرحمہ کا اور حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کا۔ امام احمد، امام محمد، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ بدن کے اس حصے سے فائدہ اٹھانا بھی جائز ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف شرمگاہ سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہے اور باقی بدن کے حصے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ ان حضرات نے دلیل بیان فرمائی ہے وہ روایت جو آپ نے ابو داؤد شریف میں اور ترمذی شریف میں پڑھی ہے یا پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصنعوا کل شیء الا النکاح۔ کیا فرماتے ہیں کہ زمانہ حیض میں عورت سے ہر کام کرو الا النکاح۔ نکاح کے معنی ہے جماع، کہ جماع سے انکار کیا گیا ہے، باقی کہا کہ کچھ بھی کر لو، اور جماع ہوتا ہے عین شرمگاہ میں، لہذا عین شرمگاہ سے فائدہ اٹھانا تو ناجائز ہے اور باقی جائز ہے۔ ان حضرات نے اس سے دلیل بیان کی ہے۔ اس کے برخلاف جو ائمہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ہے یہ روایات جو یہاں بخاری شریف میں بیان کی ہیں، 2-3 روایتیں ہیں، ان سے پتہ لگتا ہے کہ اتنے بدن سے فائدہ اٹھانا بغیر کپڑے کے جائز نہیں ہے۔ ہاں، کپڑا باندھ لیا عورت نے، ناف سے لے کر گھٹنے تک لنگی لپیٹ لی، پیجامہ پہن لیا، اس کے بعد میں آپ ساتھ میں لیٹا ہوئے، اس کے بدن کے اوپر اپنی ٹانگ رکھیں، وہ آپ کے اوپر رکھے، لیکن کپڑا ہے، کپڑے کے ساتھ میں لیٹنا اس کی اجازت ہے۔ ائمہ احناف کے یہاں بھی، مالکیہ کے یہاں بھی، شوافی کے یہاں بھی، اور دلیل یہ کہ کھول کے نہیں فائدہ اٹھا سکتے، اس کی دلیل یہ روایتیں ہیں جو پرسوں بھی آئی ہے، لیکن وہاں دوسرے مسئلے کی دلیل میں بیان کی ہے یہ روایت، یہاں دوسرے جز کو دلیل بنایا۔ کیا؟ اما عائشہ کہتی ہیں کہ رات کو جب عورت کو حیض آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام سلمہ کی روایت آئی ہے پیچھے، یہاں اما عائشہ کی ہے کہ رات کو عورت کو حیض آ گیا تو آپ یہ فرماتے کہ ازار بند مضبوطی سے باندھ لو، ازار بند مضبوطی سے باندھ لو اور آ جاؤ میرے ساتھ سو جاؤ۔ فی فور حیضتہا، اپنے حیض کے شروع حصے میں۔ اس کی مراد کیا ہے؟ بتایا میں نے آپ کو پرسوں کہ جب رات کو کبھی کسی عورت کو رات کے وقت میں حیض شروع ہو جاتا اور پھر عورت رات میں اندھیرے میں اپنے کپڑے وپڑے حیض کے باندھتی پہنتی تو آپ فرماتے کہ علیحدہ بستر کا انتظام تو ابھی ہے نہیں، لہذا علیحدہ کہاں لیٹو گی، اندھیرا ہو رہا ہے، چلو آج کی رات باقی حصہ بھی میرے ساتھ لیٹ جاؤ۔ یہ مطلب ہے حیض کے زمانے میں مستقل آپ بیوی کو اپنے ساتھ نہیں لٹایا کرتے تھے۔ جن روایتوں میں یہ آیا کہ آپ نے کہا کہ آ جاؤ انتتصر، کہ کپڑے کو باندھ لو، مضبوطی سے ازار باندھ لو اور آ جاؤ میرے ساتھ لیٹ جاؤ، اس کا مطلب ہے وہ رات کی شکل میں جب مجبوری تھی کہاں لیٹے گی، آئندہ دن میں بستر کا انتظام ہو جائے گا، علیحدہ لیٹ جائے گی۔ تو اس سے پتہ لگا اگر بدن کے اس حصے سے بغیر کپڑے کے فائدہ اٹھانا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قید کیوں لگا رہے انتتصر، کہ کپڑا باندھ لے مضبوطی کے ساتھ میں، ازار باندھ لے، پیجامہ باندھ لے، کچھ بھی پہن لے، تو آپ یہ قید کیوں لگا رہے؟ تو پتہ لگا کہ بدن کے کھلے ہوئے حصے سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ تو بخاری شریف کی روایات سے معلوم ہو گیا کہ عورت کے اتنے بدن سے بغیر حائل کے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ یہی آپ کا ہمارا بھی مسلک ہے اور امام اعظم کے یہاں فتویٰ اسی پر ہے کہ اتنے بدن سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے بغیر حیلولت ثوب کے۔ کپڑا حائل ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ چلیے دیکھیں پہلی روایت،
جو پہلی روایت آپ نے پڑھی ہے، دیکھیے اس میں 3 باتیں ہیں، 3 باتوں میں سے 2 بات کا تعلق تو ترجمۃ الباب سے نہیں ہے، چونکہ روایت ساری ہی بیان کرے گا راوی، تو تیسری بات جو ہے اس کا تعلق ہے ترجمۃ الباب سے۔ 2 باتیں پیچھے جو مسئلہ آیا ہے اس سے متعلق ہے کہ حائضہ عورت کا ظاہر بدن پاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ ظاہر بدن پاک ہوتا ہے، تو اس کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے 3 چیزیں کیا ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تعلق باپ سے نہیں ہے، دیکھو کہ میں اور اللہ کے نبی ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے، وکلانا جنوبن، اور ہم دونوں جنبی ہوتے تھے، تو مباشرت الحائض سے تو کوئی تعلق نہیں اس بات کا۔ وکان یامرنی، یہ دوسرا جز، اور اللہ کے نبی مجھے حکم دیتے تھے اس بات کا کہ فاعتذر، کہ میں ازار باندھ لوں مضبوطی سے، فیباشرنی، یہ ترجمے سے متعلق، کیا مجھے کہتے کہ اپنا کپڑا باندھ لے مضبوطی سے اور اب میرے ساتھ میں مباشرت کر لے، یعنی میرے بدن کے ساتھ بدن ملا کے سو جا، وانا حائض، اور میں حائضہ ہوتی تھی، وکانا یخرج، تیسرا مسئلہ اس کا بھی تعلق باپ سے نہیں ہے، اور اللہ کے نبی نکالتے تھے اپنے سر کو میری طرف، ذرا حالانکہ آپ معتکف ہوتے، میں آپ کے سر کو دھو دیتی، وانا حائض، اور میں حیض کے زمانے میں ہوتی تھی، تو اس سے بھی پتہ لگا کہ ظاہر بدن عورت کا پاک ہے، اس لیے آپ کے سر مبارک کو زمانہ حیض میں دھو رہی ہیں۔ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسهر اخبرنا ابو اسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تغتسل في ان يباشرها، آپ ارادہ فرماتے مباشرت کا، کب ارادہ فرماتے؟ اسی رات کو جس رات میں حیض آیا ہے، تو حکم دیتے ان تغتسل فی فور حیضتها، فور حیضتها سے مراد اسی رات، شروع رات، ابتدائے حیض میں، جس وقت میں ابھی حیض آیا ہے رات میں، اسی وقت کی بات ہے۔ قالت، اور پھر آگے کیا فرما رہی؟ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ أَرْبَهُ، أَيُّكُمْ يَمْلِكُ أَرْبَهُ، اربع اور اربع دونوں لکھے ہیں اعراب، حمزہ پہ کسرہ بھی ہے اور حمزہ پہ فتح بھی ہے، تو کیا مطلب ہے بھائی؟ اگر پڑھتے ہو آپ اس کو حمزہ کے کسرے کے ساتھ اور سکون کے ساتھ میں تو اربع، تو آپ نے کہا کہ کون مالک ہے تم میں سے اللہ کے نبی کے مقابلے میں اربعو، کہیں گے مالک، یہ ربن کے معنی ہے عزب مخصوص کے، مطلب یہ کہ تم اپنے عزب مخصوص پہ کون زیادہ کنٹرول کر سکتے ہو نبی کے مقابلے میں؟ اگر تم یہ کہو کہ نبی نے سلایا ہے حالت حیض میں بیوی کو اپنے ساتھ میں، لہذا ہم بھی سلائیں گے، تو سن لو اللہ کے نبی تو بڑے مالک پہ کنٹرول کرنے والے تھے، تم کون کنٹرول کر لو گے؟ تو لہذا نبی کے اس عمل سے استدلال کر کے ہر آدمی کو حیض کے زمانے میں اپنی بیوی کو پاس نہیں سلانا چاہیے۔ اور اگر آرا بہو پڑھتے ہو، حمزہ کا فتح اور را کا بھی فتح، سکون نہیں، اب را کا فتح، آرا بہو اگر پڑھتے ہو تو اب اس کے معنی ہے خواہشات کے، کہ تم میں سے کون آدمی اپنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کر سکتا ہے اللہ کے نبی کے مقابلے میں؟ تو نبی اگر سو گئے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی تو کنٹرول کرنے والے تھے، تم اگر سو گے تو تم تو کنٹرول نہیں کر سکو گے۔ تو لہذا احتیاط کا تقاضا کیا ہوا بھائی نوجوانوں کے لیے کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ نہیں سونا چاہیے۔ وہ روایات جو اکثری عمل کی ہیں وہ ہمارے لیے دلیل ہے اور مشعل راہ ہیں، کیا کہ اللہ کے نبی سے دور ہو جایا کرتی تھی عورتیں، ازواج مطہرات، جب حیض آتا تھا کہ ہم نیچے بستر سے اتر کے نیچے حصیر پہ سوتے تھے۔ نزلت عن المثال علی الحصیر کہتی ہے عائشہ کہ میں مثال یعنی بستر سے نیچے چٹائی پہ چلی جاتی تھی، تو وہی اصل عمل ہے
عام عمل آپ کا وہی ہے. چلیے جلدی. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك ضربه تابعه خالد وجرير عن الشيباني. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة رضي الله تعالى عنها عنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتصلت وهي حائض ہو گیا ترجمہ ثابت. کیا کہتے ہیں جب ارادہ فرماتے آپ مباشرت کرنے کا یعنی بدن سے بدن ملا کے سونے کا کسی اپنی بیوی سے اپنی بیویوں میں سے تو حکم دیتے اس کو فتزرت تو وہ کیا کر لیتی اپنے کپڑے کو مضبوطی سے باندھ لیتی. ازار کو کہاں باندھا جاتا ہے؟ ازار ناف سے لے کر کم سے کم گھٹنے تک کا بدن چھپا لیتی درا حالانکہ وہ حائضہ ہوتی تھی. رواہ سفیان عن الشیبانی. چلیے باب ترک الحائض الصوم. ترک الحائض الصوم. اب ذرا جلدی سے ادھر رکھو حاضر دماغ کو, جلدی جلدی سمجھو بات کو. ترک الحائض الصوم. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے ترک حائض الصوم. ترک حائض الصلاۃ نہیں لائے. کیوں نہیں لائے؟ اس کی وجہ بیان فرمائیں کہ یہ بات تو سب لوگوں کو پتا ہے, عام طور پہ پتا ہے کہ عورت اس زمانے میں ناپاک ہوتی ہے اور ناپاکی میں نماز پڑھی نہیں جاتی, تو اس کا تو لوگوں کو پتا ہی تھا. اچھا, اب ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ نماز تو نہیں پڑھتی ہے عورت کیونکہ ناپاک ہوتی ہے. بھائی سب لوگ جانتے ہیں نا, جاہل بھی کہ وضو کر غسل کر, اسے تو سب جانتے ہیں. نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی, سب جانتے ہیں. تو طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی, یہ تو سب جانتے ہیں. اب اس سے کوئی یہ بات سمجھ سکتا تھا کہ روزے میں تو طہارت شرط نہیں, تو لہذا حائضہ روزہ رکھ سکتی ہے. تو یہ ذہن میں آ سکتا تھا. اس کو رد کرنے کے لیے ترک حائض الصوم کا باب لائے ہیں کہ عورت جیسے نماز نہیں پڑھ سکتی ہے طہارت نہ ہونے کی وجہ سے, قرآن پر کی تلاوت پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے شرعاً جیسے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, امام بخاری نے یہ باب لا کے بتایا کہ وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے روزے سے بھی منع فرما دیا اور نماز سے بھی منع فرما دیا. حیض کے زمانے میں اگر کوئی عورت روزہ چل رہے ہیں, مثال کے طور پر رمضان چل رہا ہے اور کسی عورت کو رمضان میں حیض آ گیا دن میں 12 بجے, روزے سے بھی حیض 12 بجے آ گیا, تب کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اس کا روزہ معتبر ہوگا نہیں, روزہ ٹوٹ چکا ہے, روزہ ختم ہو گیا, اس کا خود بخود ٹوٹ گیا کیونکہ ماں نے 100 چیز پیش آ گئی, صلاحیت ہی نہیں رہی اس کے اندر روزہ رکھنے کی شرعاً. تو اب جب روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد میں اب کھائے گی یا نہیں کھائے گی؟ فرمایا کہ ہاں کھانا پینا اس کے لیے جائز ہے لیکن چھپ کے کھائے گی, لوگوں کو دکھا کر کھانا منع ہے. دوسری شکل, ایک عورت رمضان المبارک میں حیض میں چل رہی ہے, اس کا برعکس یعنی پہلے سے حیض آیا ہوا ہے اور آج دن کے 12 بج گئے, 12 بجتے ہی اس کا حیض ختم ہو گیا, پاک ہو گئی, غسل کر لیا, تو صبح سے لے کر 12 بجے تک کا ٹائم تو کہیں میں گیا اس کا حیض میں. اب 12 بجے پاک ہوئی, پہلی شکل میں 12 بجے ناپاک ہو رہی ہے, یہاں پاک ہو رہی ہے. تو اب جو یہ 12 بجے پاک ہو رہی ہے, اب 12 بجے کے بعد میں جو باقی دن ہے اس کا روزہ شمار ہوگا یا نہیں؟ فرمایا روزہ شمار نہیں ہوگا. کھا سکتی ہے یا نہیں؟ صبح سے تو کھا رہی تھی نا, صبح سے حائضہ ہے, کھانا پینا جائز تھا, اب حیض سے پاک ہو کے غسل کر لیا تو اب کھا پی سکتی ہے یا نہیں؟ فرمایا کھانا اب اس کے لیے ناجائز ہو گیا, اب کھا نہیں سکتی, روزہ بھی نہیں لگے گا لیکن کھا بھی نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ جس عذر کی وجہ سے کھانے پینے کی اجازت دی گئی تھی وہ عذر ختم ہو چکا ہے, تو اب کھانا پینا بھلے روزہ نہیں رکھے گی لیکن کھانے کی اجازت نہیں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن اسلم عن اياس بن
عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی روایت ہے جو پیچھے آئی ہے. کون سی؟ اللہ کے نبی عورتوں کے بیچ میں آئے تھے, صدقے کی آپ نے تعلیم دی. عید کے زمانے کی بات جو بتائی تھی نا پیچھے, کہ عید کے دن اللہ کے نبی نے لوگوں میں بیان فرمایا اور پھر عورتوں میں بھی بیان کرنے کے لیے آئے, اور یہ آپ نے عورتوں کو نصیحت فرمائی, جس میں خاص طور سے یہ کہا کہ تمہیں صدقہ زیادہ دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تمہیں ہی جہنم میں زیادہ دکھایا گیا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دکھایا گیا, وہاں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, پھر مختصر کہہ دیتا ہوں. اللہ کے نبی کو 6 مرتبہ معراج ہوئی ہے. کتنے مرتبہ؟ 6 مرتبہ. 5 مرتبہ بالاتفاق منامی ہوئی ہے, یعنی خواب میں ہوئی ہے, اور 1 مرتبہ مختلف بھی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں وہ بھی منامی ہے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ جسمانی ہے. اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ یہ جسمانی ہے. یا تو یہ جسمانی معراج جو آپ کو ہوئی ہے اس میں یہ رؤیت ہوئی ہے, یا بعضوں نے فرمایا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منامی معراج ہوئی ہے اس میں یہ رؤیت ہوئی ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ پڑی ہوئی ہیں. اب یہاں اشکال یہ ہوگا کہ ابھی تو جنت و جہنم جو ہے, دیکھو عالم 3 ہے, عالم آخرت, عالم مثال, عالم دنیا. جنت جہنم میں جو جائیں گے آدمی وہ تو میدان حشر کے بعد جائیں گے جب فیصلہ ہو جائے گا. جنت میں جنتی کب جائیں گے بھائی؟ حشر کے بعد جائیں گے نا, جب میزان عمل قائم ہوگی, نامہ عمل تولے جائیں گے, یہ ساری جو تفصیلات ہے اس کے بعد یہ تو جنت میں جائیں گے, اور جہنم میں جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کو جنت میں, جہنمیوں کو جہنم میں کیسے دیکھ لیا؟ ابھی تو گئے نہیں, ابھی تو کہاں ہیں لوگ؟ سارے کہاں عالم میں ہیں؟ عالم برزخ میں. عالم برزخ. دیکھو عالم آخرت میں جانے کے لیے عالم برزخ حد فاصل ہے, اس کے بغیر کوئی عالم آخرت میں نہیں جا سکتا. جو مر گیا, جتنے بھی آج تک حضرت آدم سے لے کر اب تک مرے ہیں وہ سارے برزخ میں ہیں, یہی پر رکے ہوئے ہیں. جب ساری دنیا کو ختم کیا جائے گا, پھر اللہ اٹھائے گا, پھر بعد میں آگے جائیں گے. تو اللہ کے نبی نے کیسے دیکھ لیا جنتی میں جنت میں, جہنم میں جہنمیوں کو, جنت میں جنتیوں کو کیسے دیکھا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو جنت اور جہنم ایک تو ہے اصلی جو آخرت میں ملے گی, جنت جہنم کی کاپی بھی ہے. عالم آخرت, عالم دنیا, ان دونوں کے بیچ میں ایک عالم ہے, عالم مثال. یہ عالم مثال کاپی ہے, عالم دنیا کی بھی چیزیں اس میں دکھا دی جاتی ہیں, اور عالم آخرت کی چیزیں بھی اس میں دکھا دی جاتی ہیں. یہ عالم مثال جو کاپی ہے عالم آخرت کی, اس میں اللہ کے نبی کو دکھایا گیا. حقیقی جنت جہنم میں نہیں گیا کوئی آدمی, بلکہ عالم مثال میں جو جنت ہے کاپی جنت کی, یا جہاں کاپی جہنم ہے جہنم کی, اس کاپی جنت میں, اس کاپی جہنم میں دکھایا گیا ہے, وہ مراد ہے, اصل مراد نہیں ہے. لہذا کوئی اشکال کی بات نہیں. چلیے. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار. فقلنا بما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم, دور اندیز بڑا عقل مند آدمی. لبن مغز عقل یعنی بہت زیادہ بہترین عقل والا. چلیے. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حالت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. ویسے تمہارے دین کا نقصان ہے. اچھا عورت نماز نہیں پڑھتی ہے, عورت روزہ نہیں رکھتی ہے, تو ناقص ہو گیا دین مردوں کے مقابلے میں. لیکن اب اشکال یہ ہے کہ عورتوں کی خطا کیا ہے اس
یہ تو اللہ نے دیا نا انہیں. بھائی روزہ نہ رکھو، اللہ نے کہا وہ تو پڑھے گی، وہ تو رکھنا چاہتی ہے، اللہ نے کہا نہ کرو، نہیں رکھنا ہے، نہیں نماز پڑھنی ہے، تو ان کا کیا نقصان، ان کی کیا خطا، تو ان کے دین کا نقصان کیا مطلب اس کا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالی ان کا دین میں جو ثواب ملتا انہیں زیادہ وہ نہیں ملے گا. عین نماز عین روزے کا ثواب حائضہ کو بھی ملے گا. عین روزہ اور عین نماز کا ثواب، چونکہ دو ثواب ہوتے ہیں عبادت کے، ایک عین نماز کا ثواب اور ایک عین نماز پر انعامی ثواب، فضلی جس کو کہتے ہیں. تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے، مرد پڑھے یا عورت پڑھے، تو نماز پڑھنے کے بعد میں عین ثواب بھی لیتا ہے اور فضلی ثواب بھی لیتا ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتی ہیں عذر شرعی کی وجہ سے، عورتیں نہیں پڑھتی ہیں، تو اس کو اصلی ثواب کے برابر تو لکھا جائے گا اس کا ثواب. کیوں؟ اللہ نے عذر رکھا ہے، اور چونکہ پڑھی نہیں ہے لہذا انعامی ثواب نہیں ملے گا. چلیے باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ حائضہ عورت تمام مناسک حج ادا کرے گی مگر طواف بیت اللہ نہیں کرے گی. تین مسئلے ہیں یہاں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ حائضہ عورت ذکر اللہ کر سکتی ہے یا نہیں. ذکر اللہ، دعا، اذکار، اوراد، وظیفے پڑھ سکتی ہے یا نہیں. دوسرا مسئلہ ہے کہ عورت قرآن کریم کی وہ آیات جن میں دعا ہے اور تعوذ ہے وہ قرآن کی آیات پڑھ سکتی ہے یا نہیں. تیسرا مسئلہ ہے عین قرآن کو تلاوتاً عورت پڑھ سکتی ہے یا نہیں. حائضہ عورت کے بارے میں تین مسئلے کہ عورت ادعیہ، اذکار، تعوذ، تسمیہ جو دعائیں ہیں انہیں پڑھ سکتی ہے یا نہیں وظائف کو. دوسرا مسئلہ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں دعائیں ہیں، اذکار ہیں، تعوذ ہیں انہیں پڑھ سکتی ہے یا نہیں. تیسرا مسئلہ قرآن کریم کی آیات کو تلاوتاً پڑھ سکتی ہے یا نہیں. یہ دو مسئلے جو پہلے میں نے بتایا آپ کو وہ بالاتفاق جائز ہیں، سب کے یہاں جائز ہیں. دعائیں بھی پڑھنا جائز ہے، قرآن کریم کی آیات ادعیہ دعا کے طور پر پڑھنا بھی جائز ہے بالاتفاق. قرآن کریم کو تلاوتاً پڑھنے کا کیا حکم ہے یہ مسئلہ مختلف ہی ہے. جمہور علماء، محدثین، فقہا تمام کے تمام اس بات کے قائل ہیں کہ حائضہ عورت یا جنبی آدمی قرآن کریم کی آیت کو تلاوتاً نہیں پڑھ سکتا، حرام ہے. سمجھ رہے بات؟ اس کے برخلاف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، امام مالک، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کو تلاوتاً بھی پڑھنا جائز ہے. اسی کو لے لیا ہے غیر مقلدین نے. اب دلائل کی ضرورت ہے آپ کو. ہم نے کہا نہیں پڑھ سکتی. دلیل نمبر 1 ترمذی شریف کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ حالت جنابت میں کوئی آدمی قرآن نہیں پڑھے گا. تو جنابت کا جو حکم ہے وہی حیض کا ہے. دوسری دلیل ترمذی میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے ابو داؤد شریف میں پڑھ لی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں ہر حالت میں قرآن پڑھایا کرتے تھے الا الجنابہ. آیا نا استثناء کہ جنابت میں قرآن نہیں پڑھاتے تھے، نہیں سکھاتے تھے قرآن کریم. تو پتہ لگا کہ قرآن جنابت میں پڑھنا ناجائز ہے. دو دلیل. تیسری دلیل کہاں ہے وہ؟ بخاری شریف میں ہی آگے کافی صفحات کے بعد میں 2 جگہ یہ روایت آئے گی مختصراً، دوسری کتابوں میں بڑی تفصیلی ہے. بخاری شریف میں جہاں آئے گی وہاں میں بتاؤں گا بھی کیا ہے، اس کو سمجھ لو. حضرت
عبداللہ بن رواحہ، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، عبداللہ بن رواحہ، پیچھے بھی نام آیا ہے. ان کی ایک باندی تھی، باندی کے ساتھ میں جمع کرنا تو جائز ہے آقا کو، تو وہ لیکن ڈرتے تھے یہ بیوی سے، تو ایک دن اپنی باندی کے ساتھ جمع کر رہے تھے اور بیوی نے دیکھ لیا. دیکھ کے بیوی جیسے ہی واپس گئی، یہ اپنا فارغ ہو گئے، بیٹھ گئے ایسے کہ جیسا کہ کچھ نہیں کیا. تو بیوی آئی گھر میں سے چھوڑا لے کے اور اس کی طرف ان کی طرف کر کے کہا کہ ادھر آپ کیا کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کر رہا تھا کہ نہیں. تو انہوں نے کہ یہ تھے شاعر، عربی زبان کے شاعر تھے، تو انہوں نے اب دیکھو کیا ہوشیاری کھیلی. انہوں نے کہا کہ تجھے پتا ہے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جنبی آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جنبی آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا. تجھے پتا ہے نا کہ ہاں مجھے معلوم ہے مسئلہ، جنبی آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا. تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم مجھے بول، میں قرآن پڑھ کے دکھاؤں گا تجھے. ابھی اگر میں اس کے ساتھ میں کچھ کرتا تو بتا میں جنبی ہو کے قرآن کیسے پڑھوں گا جب تجھے پتا ہے قرآن نہیں پڑھ سکتا جنبی، اور میں کہہ رہا ہوں میں پڑھ دوں گا قرآن. تو عورت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے قرآن پڑھ کے سنا، ابھی پتہ لگ جائے گا، کیونکہ خیر کا زمانہ تھا نا وہ تو، کہ بھائی یہ گناہ کا کام تھوڑے کرے گا جنابت میں قرآن پڑھے گا. تو مرد نے عورت نے کہا کہ قرآن پڑھ کے سناؤ. انہوں نے ہوشیار جو تھے عربی زبان کے شاعر تھے، تو اس انداز کے اشعار جو قرآن کریم کے الفاظ کے قریب قریب تھے، وہ اشعار پوری جلدی جلدی میں اس انداز سے پڑھ دیے جیسا کہ قرآن پڑھ رہا ہے. عورت تو ہوتی ہے ناقصۃ اللہ. تو اس نے سمجھا ہاں ٹھیک ہے، پھر کہا کہ بس بہت پڑھ دیا، کتنا پڑھو گے اور بس ٹھیک ہے چل، بس تو کچھ نہیں کر رہا تھا، میری آنکھوں نے غلطی کی ہے لیکن تو سچا ہے. سمجھے؟ تو اس سے کیا کہا امام صاحب، کیا ثابت کرنا چاہ رہے کہ دیکھو صحابیات بھی اس بات کو جانتی تھی کہ جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جنابت میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. اس قصے سے بھی یہ ثابت ہو گیا. یہ 3 دلیلیں ہیں جن سے ہم کہتے ہیں کہ جنبے اور حائضہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. امام بخاری نے اور امام مالک نے چونکہ کہا پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے دلیل بیان کی ہے. کہاں ہے وہ دلیل؟ یہ ساری روایات جتنی بھی اگلے باب تک ہیں، امام بخاری کی اپنے مسلک پر دلیل ہے اور امام مالک کے مسلک پر دلیل ہے. سمجھ رہے نا کیا ہے ان میں؟ سمجھو. ادھر اٹھا لو، یہ جو کتاب پہ رکھے بیٹھا نا، اٹھا دو اس کو چاٹا مارو گے، نہیں تو اتنی. امام بخاری نے یہاں دیکھو تھوڑی الجھی ہوئی بات ہے اس لیے سمجھا رہا ہوں، پھر انتباہ کراؤں گا. 2 اثر بیان کیے ہیں. پہلے ایک ابراہیم نخعی کا اثر ہے اور ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے. 2 اثر بیان فرمائیں، 4 تعلیقاً روایتیں بیان فرمائیں، اور پھر ایک اثر بیان فرمایا، پھر ایک مرفوع روایت بیان فرمائی سند کے ساتھ. کتنے ہو گئی؟ 6. اولاً 2 اثر، یعنی 8. اولاً 2 اثر، پھر 4 تعلیقات روایت 6، پھر ایک اثر 7، اور پھر ایک مرفوع روایت سند کے ساتھ میں 8. اس سے حضرت نے ثابت کیا ہے کہ دیکھو جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں قرآن پڑھنا جائز ہے. لیکن یہ سارے 8 کے 8 جو روایتیں ہیں یہ ساری مؤول ہیں، کسی میں بھی ان کا مدعا صراحتاً ثابت نہیں ہوتا. کہیں پر انہوں نے کھینچ تان کر کے اپنی دلیل بنانی چاہیے، لیکن واضح صریح مسئلے پر کھینچ تان کر کے دلیل نہیں بنا کرتی. واضح طور پر دلیل ہونی چاہیے. ہم اس کا دوسرا مطلب لے رہے، آپ دوسرا مطلب لے رہے، تو یہ کیسی دلیل بنے گی بھائی؟ دلیل تو واضح ہونی چاہیے نا. اب دیکھیں 6 کے 6 8 کا انتباہ کیجیے. آپ دیکھیں کتاب میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیں. وقال ابراہیم، پہلا اثر ابراہیم نخعی کہتے ہیں لا باس ان تقرأ الآیۃ، کہ کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ عورت قرآن کریم کی آیت پڑھے. بتاؤ اس سے کیسے ثابت ہو جائے گا؟ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ عورت قرآن کریم کی آیت پڑھے. بھائی قرآن کریم کی آیت پڑھے، ہم بھی تو
ذکر و اذکار کے طور پہ پڑھے وہ ہم نے کہیں دیا جائز ہے. تو یہاں کیسے واضح کرو گے آپ کہ حائضہ کے بارے میں تلاوتاً کہہ رہے ہیں. وقال ابراہیم، ابراہیم کہتے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ عورت حائضہ آیت کو پڑھے. ٹھیک ہے، آیت کو پڑھے لیکن ناقص آیت پڑھے، 2 پڑھے، 4 پڑھے، تلاوتاً پڑھے یا تعوذاً پڑھے یا دعاً پڑھے، اس کی وضاحت ہے یہاں کوئی. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں تلاوتاً نہیں دعاً جائز ہے، تو دعاً تو ہم بھی کہتے ہیں، یا تعوذاً جائز ہے، تعوذاً تو ہم بھی کہتے ہیں، برکتاً جائز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، عورت بھی پڑھ سکتی ہے. الحمدللہ رب العالمین قرآن کی آیت ہے، لیکن دعا بھی تو ہے، دعا بھی ہے کہ نہیں؟ تو قرآن ربنا آتنا فی الدنیا دعا ہے، چہر ربنا یہ دعا نہیں ہے سارے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پڑھنا تو ہے لیکن تلاوتاً ہے، اس کی کہاں دلیل ہے؟ ہم کہتے ہیں دعا پڑھنا ثابت ہے، مراد ہے. نمبر 1. دوسرا دیکھیے، دوسرا اثر ولم یرا ابن عباس بالقراءۃ للجنب بأسا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنبی کے لیے قراءت قرآن کرنے میں کوئی تنگی محسوس نہیں کی ہے. یہ ہو گئی. یہاں بھی وہی تعمیل کر سکتے ہیں آپ، جنبی کے لیے قرآن پڑھنے میں کوئی تنگی نہیں، یعنی جائز ہے. ہم یہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے میں تلاوتاً مراد نہیں ہے. اور یہ دوسرا جواب اس کا کہ ان الفاظ کے ساتھ ابن عباس کی یہ عبارت ان الفاظ کے ساتھ کسی کتاب میں نہیں ہے جو یہاں ذکر کی گئی ہے. دوسری جگہ پر جو سند کے ساتھ میں ملتا ہے وہ یہ نہیں بلکہ یہ ہے کانا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یقرأ وردہ، کانا ابن عباس یقرأ وردہ وہو جنب، کہ ابن عباس اپنے اوراد کو پڑھا کرتے تھے جہاں حالانکہ وہ جنبی تھے. تو اوراد کے تو ہم بھی کہتے ہیں جائز ہے، تو اوراد کا مسئلہ مختلف ہی نہیں ہے. تو جو یہ الفاظ ہیں یہ دوسری روایت کتابوں میں کہیں ہے نہیں. جہاں پر الفاظ ملے وہاں ورد ملا ہے کہ ابن عباس اپنے اوراد جنبی ہونے کی حالت میں پڑھتے تھے، لہذا اس سے دلیل نہیں بنے گی. یہ 2 اثر ہو گئے. اب آگے دیکھیے نمبر 1 روایت، 4 روایت لائیں گے نا آپ. نمبر 1 روایت تعلیقاً جو ہے اس کو دیکھیے. وَقَانَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. یہ روایت آپ نے پڑھی ہے کہ یا نہیں؟ ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر وقت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. یذکر اللہ، امام بخاری کیسے استدلال کر رہے اس سے؟ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور قرآن بھی تو ذکر ہے. ہم یہ کہتے ہیں قرآن بھی تو ذکر ہے لیکن قرآن ذکر بھی تو نہیں ہے. یہاں پر تو ایک اللہ کے نبی ذکر کرتے تھے ہر وقت میں، تو لہذا دعویٰ تو ہے تمہارا قرآن کے بارے میں خاص، اور دلیل لا رہے ہو عام، اور خاص دعویٰ دلیل عام سے ثابت نہیں ہوتا ہے. تو یہاں یذکر اللہ میں ذکر کے عام معنی بتاؤ. تلاوت قرآن مراد لی جاتی ہے، عام ذکر مراد لیا جاتا ہے، تو لہذا اس سے بھی مدعا ثابت نہیں ہوگا. اور دوسرے یہ کہ علی کل احیانہ، آپ نے پڑھا ہے کہ اسے ذکر سے مراد ہیں کہ ذکر کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 ذکر لسانی اور نمبر 2 ذکر قلبی. اس سے مراد ذکر قلبی ہے، یعنی قرآن کریم کو آپ پڑھتے تھے قلباً، اور یہاں پر جو ہو رہا ہے اختلاف وہ قلبی پڑھنے میں نہیں ہے بلکہ زبان سے پڑھنے کا مسئلہ ہے. نمبر 2 دیکھیں آگے. وقالت ام عطیہ کہتی ہیں کننا، کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا اس بات کا ان نخرج الحیضہ، کہ ہم نکالے حائضہ عورتوں کو کہاں؟ عیدگاہ کی طرف. فیکبرنا، بس وہ تکبیر کہیں لوگوں کی تکبیر کے ساتھ، اور دعائیں مانگے. اس سے کیسے استدلال کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ دعائیں مانگے، اور دعاؤں کے اندر جب دعا ثابت ہوگی کہ قرآن کی آیت میں بھی دعا ہے، لہذا قرآن کریم کی آیت بھی ثابت مان لو. ہم یہاں بھی کہیں گے کہ دعویٰ خاص ہے مدعا اور دلیل عام ہے، دعویٰ ثابت نہیں ہوگا اس سے. وقال ابن عباس، تیسری روایت جو آپ پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، کہتے ہیں اخبرنی ابو سفیان
ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو سفیان نے خبر دی کہ ہرقل جو ہے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو منگایا، فقرأ، پس اس کو پڑھا تو دیکھا اس کے اندر بسم اللہ بھی لکھا ہوا ہے اور قرآن کریم کی یہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے۔ پیچھے آیا نا قصہ ہرقل کا کہ جب اللہ کے نبی نے اس کے پاس میں خط بھیجا تھا تو خط کے اندر قرآن کریم کی آیت تھی اور اس نے پڑھا تو کہتے امام بخاری کہ وہ تو جنبی ہے، کافر جنبی ہوتا ہے نا، کہتے کہ کافر جنبی ہے، ناپاک ہے، کافر نے کیسے پڑھا قرآن کریم کو؟ اللہ کے نبی نے کیسے بھیجا خط اس کے پاس قرآن کی آیت لکھ کے؟ تو جب قرآن کریم کی آیت لکھ کے آپ کافر کے پاس بھیج رہے اور کافر جنبی ہے اور اس نے اس کو پڑھا ہے تو لہذا سب جنبوں کے لیے جائز ہے، جنبی کے لیے جائز ہے، حائضہ کے لیے بھی جائز ہے۔ تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ جواب یہ دیں گے یہ کہاں ثابت ہے کہ ہرقل نے پڑھا ہے؟ ہرقل تو عربی جانتا ہی نہیں تھا، پیچھے آیا ہے کہ اس نے ترجمان بلایا تو دوسرے نے پڑھا، تو بہرحال ہرقل نے نہیں پڑھا، لیکن اب معترض کہہ سکتا ہے کہ وہ دوسرا نے تو کافی ہی بلایا ہوگا اس نے، تو وہ بھی تو کافر ہے، چلو اسی کی بات نہیں مانتے آپ، دوسرا بھی تو کافر ہے تو اس نے پڑھا ہے۔ تو اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ دیکھو وہاں جو پڑھا گیا ہے حقیقت میں نیتاً ارادتاً خط پڑھا گیا ہے، قرآن کی آیت مراداً نہیں پڑھی گئی ہے۔ تو جب وہاں پڑھا جا رہا ہے قرآن کی آیت کو خط میں تو کیا سمجھ کے پڑھا جا رہا ہے؟ قرآن کی آیت تلاوتاً پڑھی جا رہی ہے؟ نہیں، یہ خط کا مضمون سمجھ کے پڑھا جا رہا ہے، تو لہذا حکم بدل جائے گا۔ جیسا کہ اس بخاری شریف میں بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں لیکن جائز ہے آپ بے وضو سے اٹھا سکتے ہیں، آپ بے وضو اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، کیوں؟ وہ جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ قرآن ہونے کی حیثیت سے نہیں ہیں، وہ تو کسی مسئلے کے استشہاد میں دلیل بن کے لگا دی، اگر قرآن مانو گے اس کو تو پھر نہیں چھو سکتے آپ۔ تو ایسے وہ خط جو تھا، خط میں قرآن کریم کی آیت تھی، حقیقت میں وہ قرآن کے اعتبار سے نہیں بلکہ وہ تو ایک خط کے تابع تھی، لہذا اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے قُلْ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، یہ آیت تھی، اور دوسرے اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا سے لے کر مسلمون تک، یہ تین ہو گئے تعلیقات۔ وقال عطا، چوتھی تعلیق یہی آگے آ رہی ہے مرفوعاً۔ حضرت جابر نقل کرتے ہیں کہ اما عائشہ حائضہ ہو گئی، فنسکت المناسک کلھا، کہ انہوں نے تمام کے تمام مناسک ادا کیے علاوہ طواف بالبیت کے اور نماز کے۔ مفہوم مخالف سے استدلال کر رہے ہیں۔ اما عائشہ کو کیا کہا تھا حضور نے؟ میں نے پرسوں بتایا آپ کو، یہ کہا کہ تو ٹینشن نہ لے، حیض آ گیا رو ماتے، صرف بیت اللہ کا طواف نہ کرنا اور سارے کام کر لینا۔ تو یہ کہتے ہیں امام بخاری سارے کام میں تلاوت بھی آ گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے صرف منع کیا ہے بیت اللہ کا طواف نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، بس یہ کہا، اور سب کر لینا۔ تو سب کرنے میں وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں۔ تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ بھی مفہوم مخالف کے طور پر استدلال ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ ولا تصلی آپ کہہ رہے ہیں، اور نماز میں سب سے بڑا جزو نماز کیا ہے بتاؤ؟ قرآن کریم کی آیت۔ اسی لیے تو نہیں نماز پڑھ سکتے کہ قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے وہ، کیونکہ سجدہ رکوع تو اللہ کے سامنے اپنے تذلل کی حیات کو پیش کرنا ہے۔ اصل میں نماز کا جز سب سے بڑا وہ تو قرآن ہے، اور قرآن چونکہ پڑھ نہیں سکتی ہے لہذا منع ہو گیا کہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ بہرحال اس سے بھی استدلال نہیں ہوگا۔ یہ چار تعلیقات تھیں۔ آگے دیکھیے پھر چار تعلیقات کے بعد ایک اور اثر لائے ہیں حضرت حکم کا۔ حکم کہتے ہیں کہ انی لاذبح، کہ میں جانور کو ذبح کرتا ہوں اور جنبی ہوتا ہوں، جانور کو ذبح کرتا ہوں اور جنبی ہوتا ہوں، اور جنبی ہو کر جب ذبح کر رہا ہوں تو کیا پڑھوں گا جانور کے اوپر؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھوں گا نا، کیونکہ اللہ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو آپ کھا نہیں سکتے۔ تو پتہ لگا کہ نام اللہ کا لینا ہی ہے جنبی کو، تو جب جنبی اللہ کا نام بسم اللہ اللہ اکبر لے رہا ہے تو قرآن کریم کی آیات بھی پڑھ سکتا ہے۔ امام بخاری ہے۔ اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟
کہ بھئی اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہی تو ہے جانور کے اوپر، اور اللہ کا ذکر تو اللہ اکبر ہے، بسم اللہ اللہ اکبر ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کو تو ہم بھی کہتے ہیں بول لو کتنی مرتبہ، قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتے، اس کا پڑھنا ثابت نہیں ہوگا۔ چلیے آگے۔ وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ دیکھو بیٹا غور سے دیکھو، یہ سند آ گئی نا، سند میں وہی بات ہے جو اوپر بغیر سند کے آئی ہے۔ کیا کہتے ہیں جو قصہ آپ کو میں نے پرسوں بتایا کہ 25 ذی قعدہ کو نکلے، ارادہ حج لے کر ہی نکلے تھے، اور کیا کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے، اور لا نذکر، ہم نہیں ذکر کر رہے تھے، یعنی ہم نے احرام نہیں باندھا تھا مگر حج ہی کا۔ جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو تمستو، مجھے حیض آ گیا، اللہ کے نبی میرے پاس میں آئے اور میں رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آ کے کیا کہا، ٹینشن نہ لے، سارے کام کر لے، بیت اللہ کا حج نہ کر۔ اس سے استدلال کر رہے، اس کا وہی جواب ہے جو اوپر آ چکا ہے۔ چلیے۔ ودخل علي